वाज और नसीहतें, लफ्ज लफ्ज हिकमतें, अबुर इल्म आगही से बरसती बारिशें, शरअ के उमूर से, दीन के शऊर से, कल्ब व ज़हन जगमगाते हैं सच के नूर से। खुतबा-ए जुम्अतुल मुबारक, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال في مقام آخر والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. लायक इज्जत तकरीम सामिईन मुकर्रम, अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक व मालिक हैं और मालिकुल मुल्क ने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए सादिक और अमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको बावजूद काफिर कबूल तो न करते थे कि ये तौहीद की दावत देने वाले हैं, लेकिन मजबूर भी थे। लक़बतहु क़ुरैशुन बिल अमीनी अला सिद्क़िल अमानति वल ईफ़ाइ बिज़्ज़ममी।
مجبور اس بات پہ تھے کہ ان کی آنکھوں نے ایسا صادق اور امین اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. اس کی امانت و دیانت کی وجہ سے، اس کی صداقت و عدالت کی وجہ سے، اس کے وعدوں کو پورا کرنے کی وجہ سے، والایفاء بالعہد والذمم، محمد کی بجائے مذمم بھی کہتے تھے. محمد کا مطلب تعریف کیا گیا، مذمم مذمت کیا گیا. نام سے بھی دشمنی، آپ کی دعوت سے بھی دشمنی، آپ کے قرآن سے بھی دشمنی، لیکن آپ کی شخصیت کو لقب دیا تو صادق اور امین کا لقب دیا. بلکہ ہرقل کے پاس ابو سفیان اسلام سے پہلے جب پہنچا اور جا کے ہرقل سے بات کی، ہرقل نے 2 سوال کیے. بتاؤ، سألتک ماذا یأمرکم، جس کی شکایت لے کے آئے ہو، جس کے لوگوں کو واپس لینے کے لیے آئے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ وہ تمہیں حکم کس بات کا دیتا ہے. فزعنت، ہرقل کہنے لگا میرے سوال پہ ابو سفیان تم نے یہ جواب دیا ہے، یأمر بالصلاة والصدق والعفاف ووفاء بالعهد والامانہ. تم یہ کہہ رہے ہو، دشمن ہو، مخالف ہو، کہ وہ 5 باتوں کا حکم دیتا ہے: نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامن رہو، وعدے پورے کرو، امانت کا خیال کرو. ابو سفیان، هذه صفت نبی، اگر یہ 5 باتیں محمد کی زبان سے نکلتی ہیں، میں جانتا نہیں، دیکھا نہیں، سن لے یہ ایک نبی کی صفت ہو سکتی ہے، کوئی اور ایسی بات نہیں کر سکتا. سألتک، ابو سفیان میں نے تم سے سوال کیا ہے ابھی، هل يقدر، کبھی اس نے اپنی قوم سے دھوکہ کیا؟ فزعنت انه لا يقدر. ابو سفیان تم نے ابھی کہا ہے کہ اس نے زندگی میں آج تک دھوکہ نہیں دیا. وَكَذَا الرُّسُلُ لَا تَقْدِرْ، سنو، دشمن تم بھی ہو، مجھے بھی علم نہیں ہے وہ کون ہے، لیکن رسول ہی ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق اور امین سے ملقب تھے، امت کو بھی صداقت، امانت، دیانت کا انہوں نے حکم دیا. بینگ مسلم، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس منہج کو سمجھے. امانت کیا ہے، امانت کی کون کون سی قسمیں ہیں، امانت کی فضیلت کیا ہے، اور اگر امانت میں خیانت کی جائے تو اس کی ہولناکیاں دنیا اور آخرت میں کیا ہے. آج ہماری گفتگو کا محور یہی 4 نکاتوں ہے. امانت یہ امن یأمن سے ہے، بھروسہ کرنا، اعتبار کرنا، اعتماد کرنا. امین وہ ہوتا ہے جس پر بھروسہ کیا جائے، جسے قابل اعتماد سمجھا جائے، جو معتبر اور معتمد علیہ انسان ہے، ریلائیبل. اور اگر
امین یأمن سے اس کو لیا جائے، اس کا مطلب ہے طمأنینت، اطمینان، سکون. ولفظ امین تدل على سکون القلب. علماء یہ کہتے ہیں امانت کا لفظ قلبی سکون، قلبی اطمینان پہ دلالت کرتا ہے. تو امانت سے مراد امانت اس شخص کے اندر ہوتی ہے جس کے فکر سے امن، جس کے قول سے سکون، جس کے عمل سے اطمینان، جس کے وعد و پیمان پہ اعتبار، بھروسہ اور اس کی خوشخبریوں سے ہمیشہ اعتماد پیدا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں امین کہا جاتا ہے. کفوی فرماتے ہیں کل ما افترضه الله سبحانه وتعالى على العباد فهي امانه. ہر وہ چیز جو اللہ ذو الجلال نے اپنے بندوں پہ فرض قرار دے دی ہے اس کو امانت کہتے ہیں. نیشاپوری فرماتے ہیں الامانہ ہی الطاعہ والتکلیف. اللہ کی مرضی کے مطابق کام سر انجام دینا یہ امانت داری اور دیانت داری. والتکلیف جس چیز کا، جس حکم کا اللہ نے لوگوں کو پابند کر دیا ہے، مکلف بنا دیا ہے، اس کو امانت کہتے ہیں. لأن من قصر فيها فعليه الغرامة ومن أداها بحقوقها فله الكرامة. جو فرائض میں، اطاعت و فرما برداری میں، ذمہ داری میں جس چیز کا اللہ نے پابند کیا ہے اس میں نقص اور خلل پیدا کرتا ہے، قیامت کو اس کو یہ پینلٹی دینی پڑے گی، اس پہ غرامہ ہوگا، سزا کا، جہنم کا. اور جس نے اس کی ادائیگی صحیح کی اس کے لیے کرامت ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت ہوگی جنت کی شکل. امانت اس کی بنیادی طور پہ 10 قسمیں. فرائض امانت ہے. قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ ذو الجلال اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ جو فرائض اللہ ذو الجلال نے تم پہ رکھے ہیں ان میں بھی خیانت نہ کرو. یہ امانتیں ہیں، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرائض، یہ امانتیں ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جانتے بوجھتے ان امانتوں میں خیانت نہ کرو. خائن وہ ہے جو مشرک ہے، خائن وہ ہے جو بدعتی ہے، خائن وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اس نے رب کی ان امانتوں کے ساتھ خیانت کی. امانت کا دوسرا معنی قرآن مجید کی اس آیت کے بعد اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قرآن بھی امانت ہے. عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں القرآن امین علی کل کتاب قبلہ، سابقہ تمام کتابوں پر امین امانت دار کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کی امانت کا خیال کرنا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی دعوت کو عام کرنا، اس کو دنیا میں لاگو کرنا امانت ہے، دیانت ہے۔ اور جو شخص اس کو پڑھتا نہیں، اس کے نظام کو نافذ نہیں کرتا، سمجھتا نہیں، عمل نہیں کرتا، اس کے پیغام کو نہیں پہنچاتا، وَهُوَ قَدْ قَصَّرَ فِي أَمَانَتِهِ، اس نے اپنی امانت میں یہ خلل اور غلطی کی ہے جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اور سب سے پہلا خمیازہ جس قوم کے اندر کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہ ہو، پہلی آزمائش جعل اللہ بأسهم بینہم، اس قوم اور معاشرے میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے۔ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ امانت کی تیسری قسم امناء المسلمین علی صلواتهم وسحورهم المؤذنون۔ ابو محذور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذان بھی امانت ہے، مسلمانوں کے امانت دار، امین، ذمہ دار، جو مسلمانوں کی نماز اور سحری کے امین ہیں وہ مؤذن ہیں۔ آج اس مؤذن کو کتنا حقیر سمجھا جاتا ہے جس کو شریعت نے امین کہہ دیا ہے، جس کو شریعت نے صرف امین نہیں کہا، جس علاقے میں وہ اذان دیتا ہے تمام نمازیوں اور روزے دار کا امین کہتا ہے۔ امانت کی چوتھی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا ضيعت الامانہ فانتظر الساعہ، لوگوں جب امانت ضائع ہو جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ قیل وکیف اضاعتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی سید المرسلین امانت ضائع ہونے کا معنی کیا ہے؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نہ اہل کو اہل بنا دیا جائے تو یہ امانت ضائع ہو جاتی ہے، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ عہدہ، منصب، ذمہ داری امانت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور کہنے لگے الا تستعملونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بھی کوئی عہدہ دے دیں۔ قال یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک رجل ضعیف، تم بڑے کمزور ہو، وانها امانہ، عہدہ اور منصب امانت، وانها یوم القیامت خزی وندامہ، یہ امانت قیامت کے دن ذلت اور ندامت کا باعث بنے۔ الا من اخذ بحقها وادى الذي عليه فيها، ہاں جو اس کے حقوق بھی ادا کرے اور واجبات کو بھی ادا کرے تو یہ شخص قیامت کو ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ جو 10 کا بھی ذمہ دار ہے قیامت کے دن اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوں گے،
فقہو او رہانہو عملو، اس کا عمل ہوگا تو یہ کھلیں گے ہاتھ، نہیں تو اسی حالت میں اسے جہنم رسید کیا جائے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ تم کمزور ہو، کیا مطلب؟ جسم سے کمزور تھے؟ نہیں۔ ایمان میں کمزور تھے؟ نہیں۔ راز کیا ہے؟ تین باتیں سمجھیے جس کی روشنی میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ذمہ داری، منصب، عہدہ کیا چاہتا ہے۔ ایمان کی حالت دیکھیے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے، ایک جادوگرنی تلوار سے تماشا کر رہی تھی اور گردن کاٹ کے جوڑ رہی تھی، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو تھا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور دیکھے کیا کہتی ہے، اوف سحر، جادو۔ فرجع الى بیتہ وسل سیفہ، گھر گئے، تلوار اٹھائی، اور حدیث کہتی ہے حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے، پتہ چل جائے کہ فلاں جادوگر ہے، اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ کرے گا کون؟ حکومت، ہر شخص یہ کام نہیں کرے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لائے، فشامہ متہ، اس کی گردن اڑا کے کہتے ہیں صلیہ الان، اب ذرا مجھے اپنی جوڑ کے دکھاؤ نا، وہ تو مر چکی تھی، اب وہ کیسے جوڑ گئی؟ یہ الگ بات ہے۔ اسلام کی ابتدا اس وقت تک اصول و ضوابط جو اس وقت ہم تک پہنچے ہیں، ابھی ان کا نزول جاری تھا۔ بہادری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کیا کرو گے جب مدینے والے تمہیں مدینے سے نکال دیں گے؟ حق یہ تھا، کہتے اللہ کے رسول دعا کرے کہ مجھے مدینے سے نہ نکالیں، کہتے ہیں نکال دیں، میں شام چلا جاؤں گا۔ آپ نے پھر فرمایا ابو ذر کیا بنے گا جب شام والے بھی آپ کو نکال دیں گے؟ تو یہاں بھی کہہ دیتے اللہ کے رسول چلو بیت اللہ نہیں، مسجد نبی تو بیت المقدس تو ہے نا، دعا کریں مجھے نہ نکالیں، کہتے نکال دیں میں مدینے آ جاؤں۔ آپ نے پھر فرمایا ابو ذر اگر مدینے والوں نے آپ کو پھر نکال دیا تو پھر کیا کرو گے؟ چلو ابھی دعا کروا لیتے، اللہ کے رسول ابھی دعا کر دے، چکر تو ایک لگا ہی لیا ہے تو مدینے سے نہ نکالیں۔ کہا میں ربضہ چلا جاؤں گا جہاں میری زمین، ایسی ہوا۔ صحابی رسول کی ایمان کی غیرت اتنی مضبوط تھی، باطل کو برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن ذمہ داری ایک فن ہے، منصب ایک فن ہے۔ اللہ کے رسول یہ ذمہ دار اس کو بناتے جس کے اندر برداشت کا مادہ ہو، جو کنٹرول کر سکتا ہے۔ کھربوں لوگ اکٹھے ہو جائیں، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گھڑی جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان نے گزاری ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انک رجل ضعیف، آپ کمزور کیوں ہیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری نہیں، چھوٹی ذمہ داری نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا پانچویں امانت، جب کوئی بات کرتے کرتے دائیں بائیں دیکھتا ہے یہ بات بھی امانت ہے۔ اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي امانہ، کوئی بات کسی سے کر رہا ہے، دائیں بائیں التفات کرتا ہے، یہ امانت ہے، سننے والے پہ واجب ہے امانت میں خیانت نہ کرے۔ یہ اس سے بات کر رہا ہے، اس کو اپنا سمجھ کے کر رہا ہے۔ چھٹی قسم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت بھی امانت ہے. انکم تأخذونها بأمان اللہ، تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ اس کو لیا ہے نکاح کے ذریعے. اس امانت میں بھی خیانت نہ کرو. خیانت کے 3 پہلو. پہلا پہلو نکاح کیا، دکھ دیا، مہر تھوڑا یا زیادہ دیا، حقوق ادا نہیں کیے، خائن ہے. صرف خائن نہیں، حدیث سنیے. جو شخص نکاح کرتا ہے علی ما قل من المہر او کسر وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها فمات فخدعها لقي الله وهو الزان. جو شادی کرتا ہے اس کے دل میں ہے میں نے اس کو دکھ دینا ہے، نکاح کرتا ہے تھوڑے یا زیادہ مہر کے ساتھ، دھوکہ دیتا ہے، حقوق اس کے ادا نہیں کرتا، قیامت کو بدکار لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا. یہ عورت تو امانت تھی جس کے ساتھ اس نے خیانت کی. خیانت کا دوسرا پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الامانت عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی امانت یہ ہے کیا؟ الرجل يفضي الى امرأته وهي تفضي اليه ثم ينشر سرها. خامد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی اپنے خامد کے پاس، پھر یہ خامد امانت کی بجائے خیانت یوں کرتا ہے، بیوی کی باتیں، بیوی کے مسائل جو انٹرنل ہیں وہ لوگوں کو بتاتا ہے. یہ خائن ہے اور سب سے برا انسان ہے دنیا میں. ان شر الناس ان من اعظم الامانہ، سب سے بڑی امانت بھی یہ ہے اور سب سے برا انسان بھی وہ ہے جو اپنی بیوی کے راز دنیا میں اچھالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت ایک اور بھی بیان کی ہے. آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی گفتگو ہوئی ہے، یہ مجلس امانت ہے. المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی ہیں سوائے 3 مجلسیں. جس مجلس میں کسی کو قتل کرنے کا مشورہ ہو یہ امانت نہیں ہوتی. مسلمان کی جان بچانا ضروری ہے. جس مجلس میں کسی کا مال ہتھیانے کی بات ہو رہی ہو یہ مجلس امانت نہیں ہے، مال بچاؤ. جس مجلس میں کسی مومن کی عزت کو تار تار کرنے کی بات ہو رہی ہو، کسی مومنہ عورت کی عزت کو، یہ مجلس امانت نہیں ہے. بقیہ تمام مجالس امانت ہے. عزت، مال، خون، جب اس کی بات ہوگی وہ بڑی سے بڑی مجلس کیوں نہ ہو، مومن وہاں سائن نہیں کرے گا. مومن یہ خیانت نہیں کرے گا کہ کسی کو مروا دو، کسی کی عزت لٹا دو، کسی کا مال ہتھیا لو، کیونکہ المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ثلاثا، سوائے 3 مجلسوں کے. اللہ ذوالجلال ہمیں ان امانتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال بھی امانت ہے. الودیعہ، کسی نے کوئی چیز دے دی، امانت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ایک شخص نے زمین خریدی، دوسرے نے بیچ دی. آپ سوچتے ہوں گے یہ کیا بات ہوئی، ایک نے خریدی اور ایک نے بیچ دی. ایسا ہی تو ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. فائل دی جاتی ہے، بینک کے باہر کھڑے ہو جاؤ، 15,000 کی، دور جا کے 2 لاکھ کی بھیج دو. زمین کدھر ہے بعد میں سوچیں گے.
کس شرعی دلیل کے تحت یہ حرام خوری کی جا رہی ہے؟ ما لا يقبض، جو آپ کے قبضے میں نہیں، آپ بیچنے کے مجاز نہیں ہیں، آپ کو تو خود پتہ نہیں ہے زمین کا، حتی یستوفیہ، جب تک پوزیشن آپ کے پاس نہیں کسی چیز کی، آپ بیچنے کے مجاز نہیں۔ کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا، زمین خریدی، دوسرے نے بیچی، مال پورا دیا، ڈیل پختہ، ہل چلانا شروع کیا، فعرض له جرة من ذهب، ہل چلتی ہے، سونے کا گھڑا سامنے آ جاتا ہے۔ آج کل کا دور ہوتا تو کیا ہوتا؟ دوڑ جاؤ، خبردار تم نے کوئی ہوا بھی نکالی، لیکن اس مومن نے کہا رک جاؤ، گھڑا لیا، زمین کے مالک کے پاس پہنچا، کہتا ہے یہ آپ کا گھڑا ہے، میں نے تو نہیں رکھا تھا۔ کہا بھائی یہ آپ کا گھڑا ہے، بعتک الارض وما فیہا، میں نے زمین بھی بیچی اور زمین کے خزانے بھی بیچے، میں پیسے لے چکا ہوں، اب یہ گھڑا نہیں لے سکتا۔ جھگڑا ہو گیا، کس بات پہ؟ جس کی زمین سے نکلا وہ کہتا ہے زمین کے مالک سے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تو پیسے دے چکا ہے، تیرا ہے۔ یہ نہیں جھگڑا میرا ہے، جھگڑا کیا ہے؟ بھائی یہ تیرا ہے۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ نہیں بھائی تیرا ہے۔ فتحاکم الی رجل، دونوں ایک شخص کے پاس فیصلہ لے کے گئے، پوچھا تم کیوں نہیں لے لیتے؟ تیری تو زمین تھی، تیری زمین سے نکلا ہے۔ کہا بھائی میں نے زمین کے پیسے دیے، اس گھڑے کے پیسے نہیں دیے، قیامت کو میں اللہ کے سامنے جواب کیا دوں گا؟ اس سے کہا تیرے باپ دادا نے دبایا ہوگا، نکلا تو تیری زمین سے ہے۔ کہا اتنا بتا دو، اگر یہ پیسے دے کے نہیں لے رہا، یہ اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈر رہا ہے، تو میں کیسے جواب دوں گا؟ میں تو زمین بیچ چکا ہوں۔ مال امانت ہے، تو شریعت نے فرائض کو بھی امانت کہا، شریعت نے قرآن کو بھی امانت کہا، اذان کو بھی امانت کہا، عہدہ اور منصب اور ذمہ داری کو بھی امانت کہا، مجلس کو بھی امانت کہا، اور چھٹی امانت جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو یہ بھی امانت ہے، عورت بھی امانت ہے، ساتویں اور آٹھویں امانت یہ مال امانت ہے، اور نویں امانت المستشار مؤتمن، مشورہ بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے، رائے بھی امانت ہے۔ فمن استشار اخوه المسلم فاشار عليه بغیر رشد فقد خانه، جب کوئی مسلمان کسی کو صحیح مشورہ نہ دے اس نے خیانت کی ہے۔ مشورہ امانت ہے، مشورے کے بارے میں 3 اصول یاد رکھیے۔ مشورہ دیتے وقت 3 آداب کا خیال رکھیے، یہ امانت ہے، اس کے بارے میں قیامت کو بھی پوچھا جائے گا۔ ایک بات، مشورہ امانت ہے، اس نیت سے دو کہ مجھے اس کا اجر مل جائے، اس مشورے کے ذریعے کوئی اچھا کام ہو، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تیسرا ادب، اس نیت سے مت مشورہ دو، غلط ہو یا صحیح مانے ضرور، بلکہ دعا کرو جیسا کہ صحابہ کیا کرتے تھے، اے اللہ اگر یہ مشورہ تیری پسند کا ہے، میرے مولا یہ میرے ساتھیوں کو قبول کرنے کی توفیق دے دے، اگر اللہ اس میں خیر نہیں تو یہ میرا مشورہ نہ مانے، ان کے ذہن میں ڈال دے، یہ مشورے سے دور ہو جائیں، کہیں ان کا نقصان نہ ہو جائے۔
کتنے پیارے ان کے دل تھے، اللہ حضور جلال نے ان کے دل کتنے پیارے بنائے تھے۔ آج کچھ لوگ مشورہ دیتے نہیں، کون سا ماننا ہے؟ کوئی اجر تو ملے گا نا، نہیں مانے گا اس کی محرومی ہے۔ آج مشورہ دیتے وقت شرط ہوتی ہے، مانو گے تو دوں گا، یہ کوئی شرعی شرط نہیں ہے۔ صحابی ابو بکر کے مقابلے میں تو کوئی صحابی نہیں تھا۔ ایک صحابی مشورہ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے یہ جنگ کرنے کے وقت یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے کیوں ڈالا ہے؟ امنزل انزلکہ اللہ نے حکم دیا، او الرأی یا آپ کی اپنی مبارک رائے ہے، او الحرب یا کوئی جنگی چال ہے، والمکیدہ یا دشمن کو پھنسانے کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا میری رائے۔ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر میں ایک مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کنواں سامنے ہے، سامنے سے دشمن آ رہا ہے، ہم ادھر سے لڑائی کریں گے، دشمن سب سے پہلے آ کے اس میں زہر پھینکے گا، نہ اس کے کام نہ ہمارے کام، پڑاؤ آپ ڈالیں، جنگ آگے ہو کے کریں، کنواں اپنے پیچھے رکھیں، اگر کسی کو پانی کی ضرورت پڑے تو پانی پی سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کر لیا۔ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، صحابہ تو تھے، اس لیے مشورہ کسی کا بھی اچھا ہو لے لینا چاہیے جو خیر اور بھلائی پر مبنی ہو۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو ان امانتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی پاسداری کرنے کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، یہ حکم ربانی ہے، جو حکم ربانی کی تعمیل کرتا ہے وہ رب کا محبوب بنتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، اور جب تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو تم عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اور جی اللہ کی طرف سے بہت خوبصورت نصیحت ہے۔ یہاں رک کے اس آیت کے ایک جملے کو سمجھیے۔ میں گھر میں ہوں، آپ اپنے گھر میں ہیں، معاشرے کے کسی بھی زاویے میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، آپ کے ڈیرے میں آ گیا ہے، آپ کے آفس میں آ گیا ہے، آپ کے چیمبر میں آ گیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے حق کے مطابق فیصلہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو زاویے سنیے۔ آپ نے فرمایا، ان المقسطین علی منابر من نور یغبطہم الانبیاء، اللہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے، نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے کن لوگوں کو؟ الذین یعدلون، جو عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ کس بات میں؟ اپنے فیصلوں میں۔ ایک زاویہ یہ ہے، قیامت کو جب دنیا پسینے سے شرابور ہوگی، یہ شرابور ہونے والے کتنے تکلیف میں، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا منہ تک،
کو 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، لیکن عدل کرنے والا جسٹس وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ ہوگا۔ کیا ہی خوبصورت یہ مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہوگا بھی کہاں؟ عن یمین الرحمن، اللہ ذوالجلال کی دائیں جانب ہوگا یہ نور کا ٹیلا، یہ ممبر جس پہ انصاف کرنے والوں کو بٹھایا جائے گا۔ اور دوسرا زاویہ بھی سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا القضاة الثلاثہ، قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، قاضیان فی النار وقاض فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا، 2 جہنم میں جائیں گے۔ الذی عرف الحق وقضى به، جو حقائق کو دیکھتا ہے، حق کو پہچانتا ہے، انویسٹیگیٹ کرتا ہے، انٹیروگیٹ کرتا ہے، دلائل، حقائق، ریالٹی، گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یہ فیصلہ ہی اتنا پیارا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور 2 لوگ جہنم میں جائیں گے، الذی عرف الحق وقضى بهوى، جس کو حق کا پتہ چل گیا لیکن اس نے اپنی خواہش سے فیصلہ کیا، حق کے مطابق نہیں کیا، جہنم میں جائے۔ اور دوسرا الذی لم يعرف الحق ولم يقضي بالحق، ایک شخص حق کو پہچاننا ہی نہیں چاہتا، وہ حق کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا اور فیصلہ کرتا ہے خواہشات کی بنیاد پر، جہنم میں جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یعظکم بھی، اللہ کی اس پیاری نصیحت کو لے لو۔ نصیحت کیا ہے؟ جب بھی فیصلہ کرو انصاف کا کرو، اور نصیحت کیا ہے؟ امانت اس کے اہل تک پہنچا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو بار بار اس بات کا حکم دیا اور بلکہ سنایا، کہا ان اول ما يرفع من هذه الامه، اول ما يرفع من هذه الامه الامانه، اس امت سے سب سے پہلی خوبصورت چیز جو اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہوگی۔ حتیٰ کہ لوگ کہیں گے فَيَنَامُ نَوْمًا وَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِ، بندہ اچھا بھلا سوئے گا، امانت دار اور دیانت دار ہوگا، سو کے اٹھے گا، بے ایمان ہو چکا ہوگا۔ لوگ کہیں گے فلاں قبیلے میں ایک امانت دار، کیونکہ ان کو اور نظر نہیں آئے گا، فلاں شخص جو ہے ما اعقل ما اظرف ما اجلد، کیا اس کا دین مضبوط ہے، کیا وہ عقل مند ہے، کیا وہ شخص امانت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت سب سے پہلے معاشرے سے اٹھ جائے، اس لیے اس حکم ربانی پہ عمل کرنے والے اللہ ذوالجلال کے پیارے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت و وصیت کی ہے امانت۔ آپ نے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، میرے صحابی زندگی میں 4 چیزیں لے لینا، جب 4 چیزیں تیرے اندر آ گئی تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، دنیا لٹ جائے ختم ہو جائے، تیرے پاس 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ فلا علیک، تجھے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ما فاتک من الدنیا، اگر دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہیں ملی، یہ 4 چیزیں مل جائیں۔ کون سی 4 چیزیں؟ صدق الحدیث، زبان کی سچائی، وحفظ امانہ، امانت کی حفاظت، وحسن خلیقہ، اچھا اخلاق، وعفت مطعم، حلال لقمہ اور حلال توشہ۔ سچائی، امانت، اچھا اخلاق
اور حلال روزی جس کے پاس یہ 4 آ گئی ہیں ساری دنیا اس کی لٹ جائے اس سے بڑا خوش نصیب اور سعادت مند کوئی نہیں۔ امانت یہ صحابہ کرام کا ترہ امتیاز تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے غلام کے پاس آئے، غلام جس کے پاس کھانا ہے اس نے کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، صرف اس لیے ساتھ بیٹھے دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ ایک لقمہ لیا، منہ میں ڈالا، کہا کھانا کہاں سے لائے ہو؟ کہا میں اسلام سے پہلے کاہن تھا، شرینی مجھے ملنی تھی، اس وقت نہیں ملی، آج ملی ہے۔ فوراً اس کو نکالا، اپنے منہ میں انگلی ڈالی، فیتقیّ قے کر دی، زور لگا رہے ہیں۔ غلام پریشان، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کاہنوں کی شرینی اور ابو بکر کے پیٹ میں جائے، حرام۔ اور پھر کہا لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، اگر یہ نکالتے ابو بکر کی جان بھی نکل جائے تو ابو بکر آج اپنی جان بھی نکال دے گا، اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں لے کے جائے۔ امانت صحابہ کرام کی نشانی تھی، شعار تھا۔ صحیح بخاری اٹھائیے، ایک شخص چور تھا، اس کا کھانا آیا، صحابی کو پتا چلا، اس نے وہیں پھینک دیا، نہیں کھایا۔ آج ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اب رشتہ داریاں تو نہیں توڑی جاتی، چلو ایک کا پتہ ہے وہ سود کے پیسے لیتا دیتا ہے، اگر چلے جائے تو کیا ہے، چلو کم از کم چائے پی لے، اللہ تجھے حوض کوثر پلائے۔ میری تو دعا یہ ہے اس چائے کو چھوڑ دے اور حوض کوثر کی نیت کرے، اللہ وہ عطا کر دے، حرام سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کہا تھا، یہ صرف اللہ کا حکم نہیں، میری وصیت نہیں، تمہارا شعار نہیں، جنت میں جانا چاہتے ہو امانت اختیار کرو۔ اضمنوا لی ستا اضمن لکم بالجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو، سچ بولا کرو۔ وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، وعدہ کرو، پورا کیا کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، امانت تمہارے پاس رکھی جائے خیانت نہ کرنا، پوری ادا کر دینا۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ظلم زیادتی سے بچا کے رکھنا۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے سن رہے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو اور میری اور آپ کی اولادوں کو بھی امانت دار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ امانت بہت بڑی نعمت ہے، آج دنیا ڈھونڈتی ہے کاروبار کی چابی کیا ہے، پیسہ کیسے ملے گا، عہدہ کیسے ملے گا، تگو دو، دوڑ دھوپ، کوششیں۔ آئیے سب سے آسان حل بتائیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الامانہ مفتاح الرزق، الامانہ مفتاح الرزق۔
امانت داری یہ رزق کی چابی ہے. لا يهمكم طنطنة الرجل ولكن بالامانة وكف عن اعراض الناس. کسی شخص کے دعووں پہ اعتبار نہ کرو. دو چیزیں دیکھ کے اعتبار کرنا. امانت دار ہے, لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا تو نہیں ہے. کف عن اعراض الناس, لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے رکتا ہے. امانت دار ہے, یہ بہادر, یہ بطل, یہ وہ مرد آہن ہے جو ریلائبل, قابل اعتماد, معتمد علیہ ہو سکتا ہے. طنطنة الرجل, کسی کے دعووں کو مت دیکھو, دیکھو اس کی امانت اور مسلمانوں کی خیر خواہی اس کے دل میں کتنی ہے. آئیے, اگر امانت کا پاس نہ کیا جائے, خیانت ہو جائے, خیانت فرائض میں ہو, منصب عہدے میں ہو, مال میں ہو, مشورے اور رائے میں ہو, عورت کے معاملے میں ہو, یا دیگر جو اقسام ہیں, نقصان کیا ہوگا؟ سب سے پہلا نقصان, جو خائن ہوتا ہے, جس کے پاس امانت نہیں, وہ امانت دار نہیں, وہ بے ایمان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ایمان لمن لا امانت له, اس کا کوئی ایمان نہیں جس کی کوئی امانت نہیں. ولا دین لمن لا عہد له, جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. دوسرا نقصان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کائنات کے برے لوگ ہیں یہ جو خائن ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, ابن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, خیر القرون قرنی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم, پھر میرے بعد جو زمانہ آئے گا صحابہ کا زمانہ. ثم الذین یلونہم, پھر جو ان کے بعد زمانہ آئے گا تابعین کا دور. ثم ان بعدکم قوما, پھر ان کے بعد ایسے لوگ آنے شروع ہو جائیں گے. کون سے لوگ؟ یخونون ولا یؤتمنون, جو خیانت کریں گے, امانت داری نہیں ہوگی. ویشهدون ولا یستشهدون, لوگ ان سے پوچھیں گے نہیں, گواہیاں خود دے رہے ہوں گے. آج چھوٹی سی بات ایک بولتا ہے, دوسرا 10 منٹ گواہی دیتا ہے, فلاں ایسا فلاں ایسا, کوئی پوچھ نہیں رہا. اپنی زبان کی حفاظت کیجئے, اس حدیث کو سمجھیے. یشہدون ولا یستشہدون, ان سے گواہی تو لی دی جاتی, وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وَيَنْزِرُونَ وَلَا يُوفُونَ, اور نظر مانتے ہیں, نظر پوری نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیسرا نقصان جو امانت داری کا پاس نہیں کرتا منافق ہوتا ہے. آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف, وعدہ کرتا ہے تو جھوٹا کرتا ہے. واذا اؤتمن خان, جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. چوتھا نقصان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تجوز شہادت خائن ولا خائنہ, کوئی خائن مرد کوئی خائنہ عورت گواہ نہیں بن سکتی, اس کی گواہی کنسیڈر نہیں ہوتی شریعت کے اندر. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی یہ بات سمجھیے, لا تجوز شہادت خائن ولا خائنہ, ان کی گواہی کنسیڈر نہیں ہے, قابل اعتماد نہیں ہے, کیونکہ یہ خائن ہے. پانچویں مصیبت جو امانت داری کا پاس نہ کرنے والے کو ملے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں ہی فوراً پکڑ آئے گی. فرمایا, ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی پکڑ فوراً آ جاتی ہے اور اللہ نے سزا قیامت کے دن کے لیے بھی ذخیرہ کی ہوئی ہے. کون سے گناہ ہیں؟ سب سے پہلا گناہ
سب سے پہلا گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا والدین کی نافرمانی. دوسرا گناہ والکذب جھوٹ بولنا، والخیانہ خیانت کرنا، وقطیعۃ الرحم بغیر شرعی دلائل کے رشتوں کو توڑ دینا. یہ 4 گناہ ایسے ہیں جس کا عذاب دنیا میں ہی مل جاتا ہے، فوراً پکڑ ہوتی ہے اور آخرت میں سزا الگ ہے. چھٹا نقصان جو امانت کا پاسدار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے. سیأتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں ایسے سال آنے والے ہیں قیامت کے نزدیک جو دھوکے والے سال ہوں گے. اللہ کے رسول سال کیسے دھوکے والے ہوں گے؟ کہا دھوکے باز ان سالوں میں زندہ ہوں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصدق فیہا الکاذب، سچے کو جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. ویکذب فیہا الصادق، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. ویؤتمن الخائن، خائن کو امین لوگ کہیں گے. ویخون الامین، اور امانت دار کو خائن کہیں گے. وینطق فیہا الرویبضہ، اور رویبضہ بولے گا. پوچھا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہے؟ قال الرجل التافه الذي يتكلم في امر العام، ایسا گرا ہوا انسان جو لوگوں کے معاملات کو دیکھ رہا ہوگا. رجل التافه، گرا ہوا لپٹا ہوا انسان، يتكلم في امر العام، جو دنیا کو عقل کی بات سمجھا رہا ہوگا. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. 7واں نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی، 2 قسم کے ایسے لوگ میری امت میں سے ہیں جو میری سفارش، جو میری شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے. وہ کون سے 2 لوگ ہیں؟ امام ظلوم غشوم، ایسا حکمران ظالم بھی ہے اور دھوکے باز خیانت کرنے والا ہے. وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ، اور دوسرا میری امت سے وہ شخص جو غلوف کرتا ہے اور دین سے نکل جاتا ہے. ان دونوں کو قیامت کے دن اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے 8واں نقصان بیان کیا. القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب كلها الا الامانہ. لوگوں جب انسان شہید ہوتا ہے، شہادت ایک عظیم مرتبے کا نام ہے. فرمایا شہادت سے سارے کے سارے گناہ پہلے قطرہ گرنے پہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن امانت میں خیانت معاف نہیں ہوتی. دوسری روایت میں آتا ہے یغفر للشہید کل شیء الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض اس نے جو لیا ہے اگر اس نے ادا نہیں کیا، نہیں نیت، تو یہ معاف نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص میدان کارزار میں شہید ہو گیا، قتل ہو گیا. کرکرا کی روایت ہے، لوگوں نے کہا شہید فی الجنہ، یہ شہید ہے جنت میں گیا. آپ پہ وحی کا نزول ہو، کہا شہید ہے فی الجنہ، جنت میں ہے. والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. ان الشملہ التي قد غلها لتشتعل عليه نارا، جس کو شہید کہہ رہے ہو اس نے بیت المال سے ایک چادر چرائی تھی، وہ آگ کی بن کے لپٹی ہوئی ہے، تم شہید کہہ رہے ہو. صحیح بخاری اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الشملہ، چادر کی کیا قیمت ہے،
التي قد غلها لتشتعل عليه نارا، یہ تو آگ کی بن کے لپی ہوئی ہے. اس لیے امام بخاری نے باب باندھا، باب لا یقال فلان شہید، کسی کو شہید نہ کہا کرو، کسی کو شہید نہ کہو، رب جانتا ہے شہید کون ہے، یہ کہا کرو. تقبل اللہ شہادتہ، اللہ اس کی شہادت کو قبول فرما لے، کیونکہ شہید کا مطلب ہے جنتی. جنت جہنم یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. میں اور آپ فیصلہ نہیں دے سکتی ہے جنتی ہے یہ جہنمی ہے، دعا کر سکتے ہیں اللہ اس کی شہادت کو قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعملناه على عمل، جس کو ہم نے ذمہ دار بنایا، فکتمنا مخیطا، فکتمنا مخیطا، ایک سوئی بھی اس نے چھپا لی، کان له غلولا یأتی به یوم القیامہ، یہ خیانت بھی قیامت کو اسے پیش کرنی پڑے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھیے. آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اعتبار، دکان پہ بیٹھا بھی چوری کر رہا ہے مالک کی، ڈر جائے، وہ سمجھتا ہے 2 سے 4 سوٹ ہے، وہ سمجھتا ہے 2 سے 4 پرزے ہیں. نہیں نہیں، یہ تمہاری عاقبت کو کاٹنے کی کینچیاں ہیں. سنو اللہ کے رسول کا فرمان، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو رب کی رضا کے لیے چوری، خیانت، کوئی بھی غلط کام چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا سچا فرمان ہے. قصہ سنا چکا ہوں، دہرائے دیتا ہوں. مکہ میں ایک شخص آتا ہے جس کا ہیرے جواہرات کا وہ ہار گم ہو جاتا ہے. جب اس کو علم ہوا گم ہو چکا ہے، اس نے آواز لگائی، من وجد الکیس صفتہ کذا وکذا فلہ 500 درہم جائزہ، کوئی ہے جو میرا یہ ہیرے جواہرات کا ہار واپس کر دے، میں 500 درہم اس کو انعام دوں گا. ایک شخص پکڑنے والا فقیر الحال، بیچارہ مفقول الحال، سوچتا ہے 500 درہم لے کے گیا، رستے میں سوچ بدلی، میرا تو ہے نہیں، انعام کس چیز کا لینے لگا ہوں. واپس کیا، گھر آ گیا، انعام نہیں لیا. کہا کیوں؟ کہا بھائی آپ کا ہی تھا، میرا تو تھا ہی نہیں، انعام کس چیز کا. مفقول الحال ہے یہ، مفلوق الحال، کشتی میں بیٹھا تجارت کے لیے، تختہ ٹوٹا، ساتھی ڈوب کے اکیلا بچ کے جزیرے پہنچا. علاج کیا، پڑھانا جانتا تھا، کہا بچوں کو پڑھائی دیا کر. کہا ٹھیک ہے. قصہ مختصر، کیا خیال ہے تیری شادی کر دیں؟ جی اگر کرنا چاہتے ہو تو کر دے. کہا ایک یتیم بچی ہے اس سے کر دیتے ہیں، شادی ہوگی. فہو یحد النظر الیہا، شادی ہوئی، ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، کس کو؟ ہار کو. لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو اس یتیم عورت کے ساتھ، تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں واللہ عندی لہا قصہ، اس ہار کا میرے پاس ایک قصہ ہے. قصہ بتایا. لوگوں نے کہا سنو، ایک نیک آدمی تھا جو مکہ میں گیا، اس کا ہار گم ہوا، پھر اس کو کسی نے دیا، پھر وہ واپس آیا اور وہ روتا تھا، یا اللہ ایک مرتبہ مجھے مکے واپس لے جا اور میری موت سے پہلے لے جا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس امانت دار کے ساتھ کر کے مرنا چاہتا ہوں. نہیں ہو سکا، وہ دنیا میں چلا گیا، یہ اسی کی بیٹی ہے. ہار چھوڑا، رب نے ہار بھی دیا اور ہار والی بھی عطا کر دی. نواں نقصان، اگر انسان امانت میں خیانت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل النار خمسہ، 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں. الکذب، جھوٹے لوگ، والشنظیر، اس طرح فحش گفتگو اور فحاشی کی زندگی گزارنے والے، والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانہ، جو چھوٹی چھوٹی چیز کی خیانت کرتے کرتے
دنیا کے بڑے خائن بن جاتے ہیں، جہنمی ہیں۔ آخری اور 10ویں بات، اس لیے اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی ہے، دعا اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع۔ اللہ میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ بہت برا ضجیع ہے، بھوک لگی ہو تو نیند نہیں آتی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةِ۔ اللہ خیانت سے مجھے بچانا، اس سے برا اور گندا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہم سب کو امانت دار بنائے، فکر کا امین، قولی امانت، عملی امانت، فرائض کی ذمہ داری کی، اور شریعت نے جس کو امانت کہا ہے ان سب کا امین ہم سب کو بنائے، اور ہر قسم کی خیانت سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو یاد کیجئے، بار بار اسے پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانہ فإنہا بئست البطانة۔ أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔